السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 199 ایپیسوڈ نمبر 199 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 635، جامع جواب۔ ایک فلسفی نے ایک مجذوب سے پوچھا، کیوں سائیں جی، خدا جب نظر ہی نہیں آتا تو پھر تم لوگ گواہی کیسے دیتے ہو؟ اور جب ہر کام اللہ ہی کرتا ہے پھر بندہ مجرم کیوں ہے؟ شیطان جب آگ سے بنا ہے تو پھر اسے دوزخ میں ڈالنے سے اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ آگ کو آگ کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ سائیں صاحب نے ان تینوں سوالوں کے جواب میں ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور کھینچ کر اس فلسفی کے سر پر دے مارا۔ فلسفی کا سر پھٹ گیا، وہ سیدھا عدالت میں پہنچا، سائیں پر مقدمہ دائر کر دیا۔ سائیں صاحب عدالت میں بلائے گئے۔ قاضی صاحب نے ان سے دریافت کیا، آپ نے اسے ڈھیلا کیوں مارا؟ سائیں صاحب نے کہا، میں نے ان کے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب دیا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، مگر یہ کیسا جواب ہے؟ وہ بولے، اس فلسفی سے پوچھئے، ڈھیلا لگنے سے اسے تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ فلسفی بولا، یقیناً ہوئی ہے۔ سائیں صاحب بولے، وہ تکلیف تمہیں نظر بھی آئی؟ فلسفی نے کہا، نظر تو نہیں آئی مگر محسوس تو ہوئی ہے۔ سائیں صاحب نے کہا، بس یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے، خدا نظر تو نہیں آتا مگر معلوم تو ہے۔ دوسرے سوال کا جواب اس طرح کہ وہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، پھر تم نے مجھ پر دعویٰ کیوں کیا؟ ڈھیلا بھی اسی نے مارا ہے، اسی سے پوچھو۔ تیسرے سوال کا جواب اس طرح کہ فلسفی بھی مٹی سے بنا ہے اور ڈھیلا بھی مٹی کا تھا، تو پھر جس طرح سے مٹی نے مٹی کو تکلیف پہنچائی اسی طرح آگ بھی آگ کو تکلیف دے سکے گی۔ فلسفی جھٹ بول اٹھا، تینوں مسئلے میری سمجھ میں آ گئے، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ سبق: بعض اوقات فلسفے سے گمراہی آتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 636، ہتھیلی کے بال۔ ایک بادشاہ نے ایک روز بھرے دربار میں اعلان کیا کہ جو شخص یہ بتائے کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر کوئی شخص میرے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اٹھا اور جواب معقول نہ دے سکا تو میں اسے مروا ڈالوں گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر کوئی شخص جواب دینے کے لیے اٹھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، حضور، آپ کے سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، خوب سوچ لو، اگر جواب معقول نہ ہوا تو مروا ڈالے جاؤ گے۔ وہ بولا، حضور، میں نے خوب سوچ لیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا بتاؤ، میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ وہ بولا، حضور، آپ بڑے سخی ہیں، ہر وقت سخاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہتھیلی کے بال دے دے کر گھس گئے ہیں۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا، بولا، اچھا یہ بتاؤ، تمہاری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ وہ بولا، حضور، آپ جو کچھ دیتے ہیں مجھے ہی دیتے ہیں، آپ کے بال دے کر اور میرے لے کر گھس گئے ہیں۔
بادشاہ نے حاضرین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ان کی ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ وہ بولا، حضور آپ جب مجھے دیتے ہیں میں لیتا ہوں، آپ کے بال دے کر گھس گئے، میرے بال لے کر اور ان کے حسرت اور افسوس میں اپنے ہاتھ مل مل کر گھس گئے۔ بادشاہ نے جواب سن کر اسے بہت سارا انعام دیا۔ سبق: عقل مند آدمی ہر صورت میں قابو پا لیتا ہے اور اپنی عقل مندی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ حکایت نمبر 637 سفید سانپ۔ ایک بزرگ ابراہیم نامی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے چند دوستوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ہم نے ایک سفید رنگ کے خوبصورت سانپ کو دیکھا جس کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سانپ بے چین سا تھا، کسی تکلیف میں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ مر گیا۔ اس کے خوشبودار بدن کو دیکھ کر میرے دل میں اس کے متعلق نیک گمان پیدا ہوا۔ میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر راستے سے الگ ایک اچھی جگہ دفن کر دیا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور نماز پڑھنے سے پہلے ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس 4 عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک بولی کہ تم میں سے عمر کو کس نے دفن کیا؟ ہم نے کہا، عمر کون؟ وہ بولی، وہ سفید سانپ جسے تم میں سے کسی ایک نے دفن کیا وہی عمر تھا۔ میں نے کہا، بخدا اسے میں نے دفن کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ تم نے ایک تہجد گزار اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والے مومن جن کو دفن کیا ہے۔ اس نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، ان کی تشریف آوری سے 400 سال پہلے آسمانوں پر سنی تھی۔ یہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ میں نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ہم مکہ معظمہ میں پہنچے۔ یہ زمانہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حج کے بعد ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملے، اس سفید والے سانپ کا قصہ بیان کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ذکر سنا تھا۔ سبق: جنوں کی کئی سو سال لمبی عمر ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تعریف کے ڈنکے زمین و آسمانوں میں بجتے ہیں اور بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کئی خوش نصیب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور کئی بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی اس نعمت سے محروم رہے۔ حکایت نمبر 638 عمرو ابن جابر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں، ہم چند مسلمان مل کر حج کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں ایک بہت بڑا سانپ دیکھا جو تڑپ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہماری جماعت کے ایک شخص نے جیب سے کپڑا نکالا اور اس مردہ سانپ کو اس کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا۔ پھر جب ہم مکہ معظمہ پہنچے، وہاں ایک شخص ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میں سے وہ کون سا نیک آدمی ہے جس نے عمرو ابن جابر رضی اللہ عنہ سے نیک سلوک کیا؟ ہم نے کہا، اس نام کے کسی شخص سے ہم واقف نہیں۔ اس نے کہا، وہ کون ہے جس نے راستے میں ایک سانپ کو دفن کیا تھا؟ ہم نے بتایا، وہ یہ ہیں۔ پھر وہ شخص ہمارے ساتھی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، جزاک اللہ، یہ جس کی آپ نے تجہیز و تدفین کی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صحابی ہے۔ اس کا نام عمرو ابن جابر رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ان نوجوانوں میں سے تھا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف سنا تھا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں، انسانوں اور جنوں کے بھی
آپ رسول ہیں۔ جنوں میں بھی بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت سے مشرف ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔